السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، اس میں ہم نے کچھ دعائیں سیکھی تھیں اور اسی کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو نماز اور دعا کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ دعائیں جو بھی صبح و شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے، رات تہجد کے وقت جاگنے کے جو اذکار ہیں، ان سب کا انسان اپنی زندگی میں اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تمام اعمال جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ سجدے اپنے لمبے کر دیں فتنے کے دنوں میں۔ آپ کی نا آواز تھوڑی سی گونج رہی ہے، تو دیکھ لیجیے تھوڑی سی آواز آپ کی جی اب ٹھیک ہے؟ بیٹر ہے۔ ہاں، فتنے کے دنوں میں انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور کوشش کرے کہ نیک اعمال میں تیزی کرے۔ اس کے علاوہ فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ضرور کوشش کرے اور اپنے سجدوں کو بھی لمبا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سجدے کی دعائیں ایک سے زیادہ یاد ہوں ہمیں، اور ان کو یعنی آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز میں خشوع لانے کے لیے بھی بڑی مددگار ہوں گی، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کسی رکن کو ادا کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم قیام لمبا کرتے ہیں، رکوع لمبا کرتے ہیں یا سجدہ لمبا کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی خشوع آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ ہر رکن کو اطمینان سے ادا نہ کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ صرف سر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں اور پھر اگلا سجدہ کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ خشوع نہیں آ پاتا، اور پھر ظاہر ہے جب ایسی نماز ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق بھی نہیں بن پاتا، اور پھر ہم پھر بھی وہ مایوس ہی رہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، یا مجھے سکون نہیں آیا نماز پڑھ کے بھی۔ تو ہم اپنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق پر فوکس کریں کہ ہم کیسا تعلق پیدا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور وہ جو دعا ہم نے پڑھی تھی، اللہم انا نعوذ بک ان نرجی علی اعقابنا او نفتن، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا فتنے میں مبتلا کیے جائیں، کیونکہ فتنوں کے دور میں سب سے بڑھ کر ڈر انسان کو، بلکہ زندگی میں ہر وقت ہی مومن کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے ہدایت دے دی تو مجھے اس سے پلٹا نہ دینا، آمین یا رب العالمین۔ تو مختلف ہم نے اس قیامت کی نشانیوں کے بارے میں نشانیاں پڑھی تھیں۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ شراب کے بارے میں ہے۔ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری، یہ آ رہے ہیں دو بندے ویٹنگ لسٹ میں، آج آپ نے مجھے کورس نہیں کیا تو میں ان کو نہیں ایڈ کر پا رہی۔ ایک سیکنڈ، اوکے چلے میں نے کر دیا، ہو گیا جی آپ ہوسٹ ہیں ہو گیا جی۔ اچھا جی، ہو گئی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکونن من امتی اقوام لا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، الحر والحریر والخمر والمعازف۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے۔ یعنی ظاہر ہے جب وہ حلال سمجھ لیں گے تو یہ ان کی زندگی میں، ان کی عادتوں میں عام شامل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں ہی چیزیں ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں اور مسلم معاشروں میں نظر آتی ہیں۔ زنا بھی اسی طرح سے، ریشم کا پہننا مردوں کے لیے، یہاں پر ریشم کی جو بات ہو رہی ہے نا، ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے اور امت کے مردوں پر حرام ہے، اور اس کی سائنٹیفک توجیحات کیا ہیں وہ تو وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ لیکن اب آگے آگے یہ فتنہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ کیا احکامات ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سوالات بھی بچے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ریشم ویسے ہی جو ہے نا اتنا وہ نرم چیز ہے کہ اس سے انسان کی فطرت میں مردانہ خصوصیات پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر آپ ریشم کے برعکس آپ نے لون یا ایسی کوئی چیز پہنی ہو تو آپ خود کو کاموں کے لیے یعنی کہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ریشم پہنا ہو تو اس کا تاثر ہی دماغ کو ایک اور طرح سے جا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے مردوں کو ایک الگ فطرت پہ پیدا کیا اور عورتوں کو الگ، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کے پیچھے ایک باقاعدہ حکمت بھی ہے۔ ایمان تو یہی ہے کہ انسان سمعنا و اطعنا کرے، کہ سن لیا اور اطاعت کی، لیکن اس وقت جو ان سے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو کہ ان میں توجیحات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں
اور پھر جب وہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ بنیادی طور پر وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام، ٹھیک ہے؟ تو ریشم آپ کو کتنا عام نظر آتا ہے نا مسلم معاشروں میں بھی. اور حالانکہ ریشم کی صرف ایک پٹی تک کی اجازت ہے، 1 یا 2 انچ کی، جیسے آپ کو کبھی امام کعبہ کے کپڑوں پر لگی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے زنا کا جو معاملہ ہے، زنا جو پہلے ذکر کیا ہے، اس کی بھی یہی صورتحال ہے. اور زنا کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں نا، وہ اتنے عام ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان کو عام سمجھ لیا گیا ہے. اور یعنی کہ جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مخلوط محفلیں عام ہیں، اس کے علاوہ پردے کو جو ان سے کوئی بیکار سی چیز سمجھا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی غصِ بصر بھی نہیں اب کیا جاتا، مردوں کی طرف سے بھی نہیں ہے، عورتوں کی طرف سے بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ حکم ہے جو نہ صرف مومن مردوں کو دیا گیا بلکہ مومن عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر فائنل کیا ہے کہ ہمارے سامنے نعوذ باللہ زنا کے پھر اس طرح کے واقعات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات وہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کے سائڈ پہ نہیں رکھ دینا، بلکہ ہم نے اس میں اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نکالنے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہر وہ چیز جو سد ذریعہ بنتی ہے اس کو بھی بند کریں گے، یعنی زنا کی طرف جانے کے راستے پر جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم بند کریں گے. اسی طرح مردوں کے لیے ریشم ہے تو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کو سخت جان بنائیں، اور وہ چیزیں جو دین میں منع کی گئی ہیں ان کے جسم پر نہ لگائیں. اسی طرح سونا جیسے حرام ہے مردوں کے لیے، اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اب اور کچھ نہیں تو کہا جاتا ہے اچھا نعتوں میں بھی گانا بجانا ہے. اس کے علاوہ جب آپ بچوں کو کوئی بھی تعلیم دینے لگتے ہیں تو اس میں رائمز کی صورت میں گانا بجانا ہے. اور ہم اپنا ہی حال ہمارا کیا ہے، علماء کہتے ہیں، علماء سو، کہ اتنا سا میوزک حلال ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں. اور جتنا زیادہ یہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، انسان قرآن سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. قرآن سے جو دور ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے. تو اس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر. علم کا اٹھ جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ علم کا اٹھ جانا، یعنی ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ علم تو بہت پھیل رہا ہے، نشر و نشاعت کا کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ دراصل علم نہیں ہے، وہ دراصل صرف انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں جو کہ بے تحاشا ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر دن میں آپ 100 معلومات بھی حاصل کر لیں تو میں بھی اس میں ایک آدھی آپ کے کام کی ہو. تو جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ جن لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، اصل علم لینا چاہیے، انسان ان کی طرف جاتا نہیں ہے. اور اس طرح یعنی جو لوگ علماء سو ہیں ان سے انسان علم حاصل کرتا ہے، خود بھی بھٹکتا ہے، اور یہ علماء خود بھی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ علم جس کے آنے سے آپ کے عمل میں استقامت نہ آئے اور آپ عمل کی طرف مائل نہ ہو، وہ بھی علم نہیں کہلاتا. علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، باقی تو صرف معلومات کا خزانہ ہے جو انسان اپنے پاس رکھ لے. اور اسی طرح شراب کا پیا جانا، شراب اتنی عام ہے کہ کس طرح مارکیٹس میں بیچی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مالز ہیں جہاں پر شراب بیچی جاتی ہے. تو باہر کے ممالک میں تو چلو انسان کہتا ہے کہ اب کہاں سے گروسری کرے، لیکن مسلم ممالک میں بھی آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کن کن جگہوں پر شراب بک رہی ہے، کیونکہ قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. آج دنیا بھر میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے حرام قرار دیا ہے بلکہ اس سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، قیمت کھانے والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی جائے. تو یہ سب اس میں شامل ہیں. تو دین اسلام میں شراب کو بطور دوا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ اتنا بڑا حکم ہے اور اس میں تمام لوگ ہی شامل ہو گئے، تو بیرون ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پر ٹرانسپورٹیشن کے کام میں ملوث ہیں، یا یعنی یہ کہ وہ ٹرکنگ کرتے ہیں یا اسی طرح دوسرا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں انہیں ایک کمپنی سے مختلف مالز تک لے کے جانا پڑتا ہے، تو پھر اس میں یہ سب کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں نہ ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئیں.
تو کوئی بھی ایسی کمپنی جو کہ شراب نچوڑنے میں انوالو ہیں، نچڑوانے میں ہیں، پینے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں، جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو سا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور ان 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس پر لعنت ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا کیا تصور کرے، ٹھیک ہے۔ تو بیچنے والا اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی جائے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا، اور بعد میں بھی لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث تو ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ طاری کر دے، اس کی تھوڑی سی بھی مقدار کا استعمال حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں نا، تو شراب ایک ایسی چیز ہے، یا نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ آپ لیتے ہیں تو یہ یعنی بندہ اس طرح سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ جتنی مقدار اس کو کچھ دنوں تک سوٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہ اس کی مقدار بڑھاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، جیسے آپ چائے پیتے ہیں یا کوئی چیزیں پیتے ہیں نا، تو وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنی ہی لیتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں نا، جیسے جب اور شراب بنتی کن چیزوں سے؟ حلال چیزوں سے ہی بنتی ہے، انگور سے، جیسے زیتون، جو بھی پھل وغیرہ ہیں، یا گندم وغیرہ، جن چیزوں سے بھی شراب بنتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طیب نہیں رہتی، اور وہ انسان کے باڈی کو اس طرح سے انٹاکسیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مقدار بڑھا دیتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے پھر یہ اس کو، وہ جو پہلی دفعہ تھوڑی مقدار لینے سے لطف اس کو آیا ہوتا ہے نا، وہ نیکسٹ ٹائم زیادہ مقدار سے آتا ہے، پھر اس طرح زیادہ سے آتا ہے، تو وہ اس سرٹن لطف کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی مقدار کو بڑھائے چلے جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے اب یہ چیزیں تو سائنس ہمیں پروف کر کے بتا رہی نا، تو اسی لیے تو تھوڑی مقدار کا استعمال بھی حرام قرار دیا گیا، تاکہ اس میں نہ پڑے انسان۔ لیکن ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ کوئی شخص اس میں پڑا اور نہ پھر وہ دین کا رہا، نہ ہی دنیا کا رہا۔ واضح رہے کہ شراب نوشی نہ صرف دینی حوالے سے ممنوع ہے، بلکہ طبی حوالے سے بھی بے حد مضر ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق شراب نوشی ہیروئن اور کوکین سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس تحقیق کو پیش کرنے والوں میں پروفیسر ڈورڈنٹ بھی شامل ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مضر صحت چیز کے جواز کے بہانے بنانے یا اس کا نام الکوہل وغیرہ رکھ کر اسے استعمال کی سند دینے کے بجائے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الکوہل کو کتنا آرام سے ہم حلال سمجھ لیتے ہیں، ایون یہ کہ آپ کی بیکنگ پروڈکٹس میں وہ الکوہل ڈالی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تو اڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے تو اس میں نا یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ آپ ڈال تو رہے ہیں نا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں۔ یہاں پر جب ہم شروع میں نئے نئے آئے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بریڈز وغیرہ اور ایسی چیزوں میں بھی کچھ ایسا حرام ہو سکتا ہے، لیکن وہ بعد میں پھر پڑھنا شروع کیا، انگریڈینٹس پڑھنا شروع کیے، تو ہم مسلمانوں کو تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ ان کی دیکھا دیکھی اس میں پڑھ رہے ہوں۔ اور اس سلسلے میں اہم کردار حکومتوں کا ہے کہ وہ شراب تیار کرنے والی فیکٹریوں کو لائسنس مہیا کرنے کے بجائے ان پر پابندی عائد کریں اور اس کی خرید و فروخت کو بھی قابل سزا جرم قرار دیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو لکھنے والا ہے انہوں نے تو لکھ لیا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے جانتے ہی ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ مسلم ممالک میں بھی یعنی کہ بڑے بڑے جو آپ کے یعنی میں ادارے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی، ظاہر ہے ہر کوئی جو بھی ہے ہر جگہ پہ پھر یہ ہے کہ ایک طرح کے لوگ بھی نہیں ہوتے، اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اچھا جب بھی ہم قیامت کی نشانیوں کو بھی پڑھیں گے نا، تو ہم کسی خاص شخص کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، نہ ہی فوکس کریں گے، نہ کسی قوم کو، نہ کسی جماعت کو، ادارے کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے ہم حجاج بن یوسف کا وہ پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں نا، کہ جس میں انہوں نے اس کے ظلم کی شکایت کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا آگے سے آگے اور زمانہ برا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ان نشانیوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے بھی، اور ان سے عبرت پکڑیں گے۔ کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو ٹارگٹ کریں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور کسی کو کافر قرار دیں، نہیں، بلکہ ہم اس سے اپنی زندگیوں کے لیے سبق لیں کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم ممالک میں بھی مختلف اداروں میں یعنی اور رات کے فنکشن یا جو بھی فنکشن وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، اس میں شراب وغیرہ رکھی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ
اگر اس وقت ایک صدر پاکستان ہی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیرون ممالک دوروں پر ہوتے تھے تو چونکہ ظاہر ہے غیر مسلم ممالک میں شراب ٹیبل پر سرو کی جاتی ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے اس میز پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں رکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے کردار کے لوگ بھی گزرے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہر ایک کے کردار میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارا لوگوں کے ہاں امیج کیا ہے۔ بعض اوقات کچھ خواتین کے امیج کے بارے میں نے سنا کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حجاب کرتی ہیں اور یہ باقاعدہ کور ہو کے آتی ہیں، تو وہ ان کو اپنی مخلوط مجالس میں نہیں بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسی خواتین ہیں جن کو یہ مسئلہ پڑا رہتا ہے کہ اب میرا خامن مجھے اس تقریب میں لے کے جا رہا ہے اور وہاں پر میوزک بھی ہوگا، مخلوط مجالس بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن بہت سی خواتین وہ بھی تو ہیں نا جو ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے بھائی کہ اس بندی کے آنے سے ہمیں یہ ساری مصیبتیں پھر نہیں رکھنی پڑیں گی، تو وہ ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مومن کا امیج ہونا چاہیے، جو آپ کرتے ہیں جس کو آپ حق سمجھ کے اس پر جمتے ہیں، یہی استقامت ہے۔ ایسی استقامت دوسرے کو دکھاؤ کہ بھائی میں اصل حق دین پر ہوں، آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا ہے میرے لیے، اگر آپ میرے سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قطع رحمی کریں گے، صلہ رحمی تو ہوگی، لیکن آپ کا ایک اٹل امیج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُوزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، الخمرہ یسمونہا بغیر اسمہا، یعنی اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے لیکن پئیں گے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کی نگرانی میں باجے بجیں گے، معازف ہوتا ہے یہ گانے بجانے کے آلات، والمغنیات، اور گانے والیاں گائیں گی، یعنی ان کے سروں پر باجے بھی بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ ان کی نگرانی لکھا آ رہا ہے لیکن عربی میں آپ دیکھیں علی رؤوسہم، تو ان کے سروں پر بجیں گے، تو آپ یہ دیکھیں یہ جو سپیکرز ہیں نا یہ آپ کے سروں پر ہی معلق کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پھر یہ کہ سروں میں یہ جو آپ ہیڈ فونز لگا لیتے ہیں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ کیا سن رہا ہے، تو یہ سارا کچھ میں کہتی ہوں کیسے اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور جو چیز آپ ویسے سنتے ہیں نا، اور جو چیز آپ اونچی آواز میں سنتے ہیں اس کا آپ اثر دیکھا کریں، اور وہ چیز جو آپ بغیر ہیڈ فون کے سنتے ہیں یا وہ چیز جو ہیڈ فون لگا کے سنتے ہیں نا، ان کا اثر بھی الگ ہے۔ اللہ جب آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں یا ہینڈز فری لگاتے ہیں نا، تو آپ کا سارا جو مائنڈ ہے نا وہ اسی میں ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات تو کچھ تو لوگ تو اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ اندر میوزک سن رہے ہیں اور باہر لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا بھی یہ سم ٹائم حال ہوتا ہے، ہم کوئی لیکچر سن رہی ہیں یا تلاوت سن رہی ہیں تو باہر بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ تلاوت جو آپ بغیر ہینڈز فری کے سنتے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے آپ کے دماغ میں نہیں جا رہی ہوتی جیسے آپ ہینڈز فری لگا کے کوئی تلاوت سنتے ہیں۔ تو اللہ جو اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے بچا لے، کیونکہ یہ جو گانے بجانا اور یہ سارا کچھ ہے، یہ سارا اس طرح سے آپ کی زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ گانا پتہ ہے کیا ہے، شیطان کا باجا ہے، اس نے اپنی ہر چیز مانگی تھی تو اس کو کھانا کون سا دیا گیا تھا، وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ شیطان کا کھانا ہے، وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اولاد آدم کی اولاد میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تعلق جو کہ بغیر دعا کے قائم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یعنی کہ وہ کچھ نہ کچھ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ تو ہمیں اتنا زیادہ باشعور ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، یعنی ان کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے پھر عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی جگہ سے بانسری یا ایسی کچھ چیزوں کی آواز سنی تو آپ راستہ بدل دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر یہ کہ صحابہ سے آتا ہے کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، یعنی تھوڑی سی بھی اس کی جو آواز ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو غنا میں مبتلا کر دے، لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام اور رکھ لیں گے اور باجے بجیں گے ان کی نگرانی میں، تو ایسا ہی حقیقت میں ہو رہا ہے۔
آپ کے فنکشنز ہیں، جو بھی دعوتیں ہیں، یہ چیزیں عام ہیں اور ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں اس کی برائی، اس کی قباحت کا پتہ ہی نہیں ہے. نسلیں بے راہ رو ہو رہی ہیں، وہ قرآن سے دور ہٹ رہی ہیں، اللہ سے دور جا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم پھر سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے میوزک پہ تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ وہ کریں گے تو پھر اتنا ہی وہ خالق سے دور ہو جائیں گے، وہ شیطان سے جڑتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں فرمایا بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یعنی اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اور یعنی ابھی میں جیسے کہہ رہی تھی نا کہ یہ چیزیں ہمارے معاشروں میں عام ہو رہی ہیں. میں صرف غیبت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں اس کو بتاؤں گی، میں اس لیے بس بتا رہی ہوں کہ مسلم ممالک میں غیر مسلم ملک کے عمراء اور وزراء جب وزٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے بھی یہی ہوتی ہیں، مغنیات ہوتی ہیں، معازف بھی ہوتے ہیں، باجے بجڑے ہوتے ہیں، اور مغنیات جو ہیں وہ لہرا رہی ہوتی ہیں. یا اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو انسان کو اس عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. لیکن وہی بات کہ ہم نے اپنے عمل کے لیے سیکھنا ہے. تو اپنے عمل کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی مجلس میں پھنس جائیں، ایسی کسی محفل میں پھنس جائیں، تو نکلیں وہاں سے کہ ایسا نہ ہو وہاں پر یہ عذاب آ جائے. اور عذاب اس وقت عام ہے، دیکھیں کیسے یعنی کہ پانی سے عذاب آیا ہوا ہے. ایسے سیلابی ریلیں ہیں ملک پاکستان میں کہ یعنی کہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ گئے اور ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. پھر اس کے بعد اگلی روایت ہے، ابو عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ یعنی الفقیر لحاجة فَيَقُولُونَ ارْجِعْ عَلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَدَعُ الْعِلْمَ عَلَمًا وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے یستحلون حلال کر لیں گے الحرّ والحریرہ، زنا اور ریشم کو، والخمرہ والمعازفہ، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو، ولینزلن اقوام علی الجنب علمن، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، اور یروہ علیہ بسارحۃ لہم، تو ان کے چرواہے ہوں گے جو صبح و شام مویشی لائیں گے اور لے جائیں گے. ٹھیک ہے، یاتیہم یعنی الفقیر لحاجۃ، اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا، فیقولون ارجع علینا غدا، تو وہ اس فقیر کو ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے کہ کل آنا. فیبیتہم اللہ ویدع العلم علامہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ رات جب گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں رات ہی میں ہلاک کر دیں گے اور ان پر پہاڑ گرا دیں گے. وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً خنازیر، اور ان میں سے جو بچیں گے ان کو قیامت تک کے لیے قِرَدَةً و خنازیر، بندر اور خنزیروں کی صورتوں میں مسخ کر دیں گے. یمسخو مسخ کر دیں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. اور یہ بھی کتنی ڈراؤنی حدیث ہے، یعنی کہ ڈرانے والی ہے، عبرت پکڑنے والے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو چاروں چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی امت کے لوگ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں عام ہو جائے گا. حلال چیز کیسی ہوتی ہے ہماری زندگی میں؟ ہم اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں. تو زنا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے، اور اس کا حلال کیا ہے؟ یعنی آپس میں تعلق قائم کرنے کا، کہ نکاح کے ساتھ اور حق مہر، یہ سب کچھ ادائیگی کے ساتھ. اور اب یہ دیکھیں کہ نکاح کی بھی جو شرائط ہے نا وہ بھی کہاں پوری ہوتی ہیں، اور کیسے یعنی کہ کچھ علاقوں میں تو ایسا جاگیردارانہ ماحول ہے کہ وہاں پر صریحاً وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں اور وہ نکاح حلال ہی نہیں ہوتا وہ عام ہے. ایک حلالہ کوئی بندہ بلکہ لے لے، جیسے کل ہی میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ یہ بائی چانس ہوتا ہے، یہ اپنے طور پہ اگر کوئی حلالہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہی ہے، تو وہ بھی زنا میں ہی پڑ جاتا ہے. لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان ان کو کرنے کے لیے حجتیں فراہم کر لیتا ہے، حالانکہ وہ صریحاً غلط ہوتی ہیں. حق مہر کے بغیر کسی کو نکاح میں لے آنا، اس پہ زبردستی کرنا، چاہے وہ آپ نے 2-4 لوگوں میں مل کے ہی وہ نکاح کیا ہو، تو جب تک وہ نکاح کی شرائط ہی نہیں پوری کر رہا وہ بھی سارا کچھ اسی میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اور خاص جو زنا کا ذکر آیا ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں نعوذ باللہ
مسلم معاشروں میں بھی عام نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور اس کے پیچھے وہ سارا جو یہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہوتا کہ کسی مرد نے عورت کو دیکھا اور وہ اس میں پڑ گئے دونوں، یہ پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے جو بے حیائی پر چل پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ عورتوں کے لباس دیکھ لیں، وہ دوسروں کو مائل کرنے والی کیسی ہیں، پھر یہ کہ مردوں کا غص بصر نہیں ہے، عورتوں کا بھی غص بصر نہیں ہے، پھر ہماری مخلوط محافل ہیں، مخلوط ادارے ہیں تعلیمی، جہاں پر ہم بچوں کو بھیج کے یعنی کہ انکانشیس ہو جاتے ہیں کہ بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے۔ بھئی بچہ کہاں پڑھنے بھیجا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ہمیں پتہ نہیں۔ آپ اپنے اداروں کا، اپنے ہاسپٹلس کا، کسی بھی جگہ کا حال دیکھ لیں کہ کیا کوئی شرم و حیا کا عنصر باقی رہتا ہے۔ وہاں پر مرد اور عورت آپس میں کیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ضرورت ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن پھر آپ ساری شرائط بھی تو پوری کریں کہ وہاں پر کیا ہو، کس حد تک اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آخر جو ہے پھر شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تو وہ پھر زنا ہے، زنا بڑھتا چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ریشم ہے، مردوں نے کس طرح اس کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے، شراب ہے اور گانے بجانے کے آلات ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، ان کے چرواہے صبح و شام مویشی لائیں گے اور لے جائیں گے، یعنی بہت ہی پرسکون ایک قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور بہت ساری ان کے پاس مال بھی ہے، لیکن جب ان کے پاس کوئی فقیر ضرورت کی وجہ سے آئے گا تو وہ اس کو کہیں گے کل آنا، یعنی ٹالنے کے لیے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہی نفسا نفسی آج کے دور میں پڑ گئی، بخیلی عام ہو گئی ہے، شیئرنگ کم ہو گئی ہے، لیکن عذاب ان کو رات ہی میں آ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو رات کو ہی ہلاک کر دیں گے، ان پر پہاڑ گرائیں گے، جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانے بجانے کا عام ہو جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پیج نمبر 38 ہے سسٹر۔ بلا شبہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، جیسا کہ آج شاید ہی کوئی گھر ہو جو اس لعنت سے پاک ہو، ورنہ گھروں، بازاروں، دکانوں، بسوں، ویگنوں، غرض ہر جگہ سرے عام موسیقی کا رواج ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، وی سی آر، ڈش اینٹینا اور کیبل نیٹ ورک سب اس سلسلے میں آگے ہیں۔ اب تو کمپیوٹر اور موبائل فون بھی اکثر و بیشتر اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ ڈرامے جن کو ہم ٹی وی کی صورت میں گھروں سے نکال چکے ہیں یا میوزک کو، وہ اب موبائلز پر موجود ہیں، اور کسی بھی شریف انسان کا موسیقی سے بچنا محال ہے، کیونکہ اگر کوئی گانے بجانے کے ہیلو السلام علیکم، کیونکہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات گھر میں نہیں رکھتا تب بھی اس کے ارد گرد کے لوگ اسے زبردستی موسیقی سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی بند بھی ہونے والا ہے تھوڑے منٹ میں۔ جی مجھے اندازہ ہے۔ اس پر تو مستزاد دوبارہ اسی کو جوائن کریں گے یا کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہم 40 منٹس کی کلاس کریں گے، ہم کم کر دیں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک اس پر مستزاد یہ کہ کچھ علماء سو اور نام نہاد دانشور موسیقی اور آلات موسیقی کو جدید دور کی سائنسی ایجادات کا نام دے کر اسے جائز قرار دینے کی دلیلیں بھی مہیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان کی خواہش نفس انسان کو کسی چیز کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اس طرح کرتا ہے کہ علماء سو سے مختلف طرح کے فتوے لے رہا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر تھوڑا بہت میوزک چلتا ہے تو کیا مجھے الاؤ ہے، یا یہ اس طرح تو، اور علماء سو موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جی اس کی تو اب اجازت ہے، اتنا تو حلال ہے، اور کرتے کرتے اب دیکھیں کتنی ہی چیزیں کر دی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے ہم پر، کہ نعتیں پڑھنے میں کیا میوزک کو انوالو کرنا ہے، لیکن وہ بھی ہے، یعنی کسی چیز کے کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے۔ اور آگے آگے جو ہے وہ جو ہے قرآن کے ساتھ بھی شاید یہی معاملہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ جو ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے نا کہ بچے بغیر میوزک کے سیکھتے نہیں ہیں، بھئی آپ میں سے جو بھی 40 سے اوپر کی ہیں یا 30 سے اوپر کی ہیں، ہم نے بغیر میوزک کے سیکھا نہیں تھا بچپن میں، بلکہ زیادہ اچھے طرح سے سیکھا تھا، زیادہ شعور کے ساتھ سیکھا تھا، زیادہ دل لگا کے سیکھا تھا۔ میوزک سے تو جو چیز اندر جاتی ہے اتنی جلدی باہر نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ معلومات رہ جائیں گی، علم نہیں حاصل ہوتا میوزک کے ذریعے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ علم حاصل کرنا صبر کے ساتھ اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے انفارمیشن کا اندر ایک ذخیرہ کرنا ہے، چیزوں کو حفظ کر لینا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی حرمت کو پس پش ڈال کر اسے مباحات فطرت میں شامل کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں۔
اگر انسان کو اپنے لیے کوئی موسیقی ہی چاہیے تو ہماری تو روح کی غذا ہی قرآن ہے اور اس کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے تمام تر دلائل بے اصل ہیں، جن کی کتاب و سنت کی واضح نصوص کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ سزا ہے اور ایک شیطانی فعل ہے جو عذاب الہی کا موجب ہے، اس لیے اس سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر آج ہم نے، میرا خیال ہے ہم اس سے آگے نہ بڑھیں، یہی جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں نا، ان کو ہم آہستہ آہستہ اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ ہر جگہ پر یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، ہم اس سے کس طرح سے بچیں گے؟ جیسے اگر آپ بیرون ممالک میں رہتے ہیں تو وہاں پر مالز میں لگا ہوتا ہے، آپ گھر سے اپنے وہ لے کے جائیں، ایئر پنس لے کے جائیں، وہ جو ہوتی ہیں نا پیڈ ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو کانوں میں لگا لیں، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا اور بندہ بھول جاتا ہے تو ٹھیک ہے، چلو اتنی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ مالز میں گھومنا اور وہ بھی ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر اونچی آواز میں میوزک چل رہا ہے اور بچوں کو بھی ایسی ہی جگہوں پر تفریح کے لیے لے جانا، یہاں بعض اوقات بے حیائی کے فحاشی کے اڈے ہوتے ہیں ملکوں میں، وہاں پر لے جانا تفریح کے نام پر، یعنی کہ باہر کے ملکوں میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بیچیز پہ لے جانا، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس حال میں ہوتے ہیں، یہاں بچے کو سوئمنگ کلاسز ایسی جگہوں پر کرانا جہاں پر بے حیائی اور فحاشی عام ہے، اور اس کو جو ان سے سوئمنگ کاسٹیوم کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں، ہم لوگ کسی کا کیا نام لیں، ہم لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ شیطان نے ہماری نظریں ہماری چیزوں میں جچا دی ہیں یا عام کر دی ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت لوگ ننگے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں کس طرح کس چیز سے بچ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ زنا، شراب، اور اس کے علاوہ یہ 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں نا، اور گانے بجانے کے آلات، موسیقی وغیرہ، تو ان سے ہر صورت میں بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، خود استقامت اختیار کریں، اس کے بعد جب آپ اس قابل ہو جائیں تو جو بھی آپ کے اختیار میں ہے، اختیار کا مطلب یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہمارے ہی خاندانوں میں، ہمارے ہی ارد گرد، ہمارے ہی کولیگز میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، تو حکمت کے ساتھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ اللہ سے ہی نہیں جڑا ہوا نا، تو اس کو تو پہلے ہم اللہ سے جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پہلے دن جا کے آپ اس بات کی تبلیغ نہیں کریں گے کہ بھئی میوزک چھوڑ دو، وہ کیسے چھوڑے گا؟ وہ کس کے لیے چھوڑے گا؟ ٹھیک ہے؟ اس کو پھر جب تک اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ یہ اگلے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت حکمت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ پہلی جو چیز ہے نا، جو خود پہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو لوگ کریں نا وہ ان کے لیے ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے لیے ہے، اور وہ یعنی کہ ہمیں وہی چیز کا ثواب ملے گا جو ہم کر رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے اوپر بند باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارا مقصد ہے قیامت کی نشانیوں کو جاننے کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آج ہم گوگل پہ سرچ کریں کہ اچھا یہ ٹک 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 یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، نہیں، ہمیں یہ نشانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بدلیں، یا وہ لوگ جو ہماری بات سن لیتے ہیں ان کو آگے مزید ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں اور اس کی طرف لانے کی کوشش کریں، اینڈ سو آن، پھر اپنا دائرہ وسیع کرتے جائیں، لیکن بہت حکمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے اگر کچھ کہنا ہے، 1 منٹ ہے، تو پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا، جو ہیڈ فون کا بتا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو وہی بات ہے کہ ہم تو ہر اپنا جو بھی کام ہے، لیکچر بھی سنتے ہیں یا جو بھی سنتے ہیں، تو وہ ہیڈ فون تو لگے ہی ہوتے ہیں ہر وقت، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ نہیں، میں آپ کو ڈفرینس بتا رہی تھی، ہیڈ فون یا جو ہینڈز فری ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہینڈز فری جب آپ نے لگائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اگر تو آپ تلاوت سن رہے ہیں اور اللہ کا کلام سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، یا اسی طرح دین کو سکھا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وائس ورثہ یہ دیکھیں کہ اگر میوزک جو ہے وہ آپ کانوں میں جا رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے، اور یعنی کہ ہیڈ فونس کے ذریعے یا ہینڈز فری کے ذریعے، تو پھر وہ کیسی یعنی ہلاکت پیدا کرنے والا ہے نا، یہ سمجھانے کی کوشش کری تھی۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔